دروازہ کھڑکیا، دروازہ کھڑکن دی آواز آئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پوچھا من ہاذا، کون ہو تسی؟ تے اگو جواب آیا کہ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر، آپ نے پھر فرمایا کہ الا رسلک، تھوڑا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، میں حضور کو اجازت لے لواں۔ حضور کو اجازت لئی، حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اجازت بھی دے دو، اذلہ وبشرہ بالجنہ، اجازت بھی دے دو، نال جنت دی بشارت بھی دے چھڈو۔ فرمایا کہ میں آیا، حضرت فاروق اعظم نے آکھیا آ جاؤ، اور حضور علیہ السلام تو جنت دی بشارت دیندے بن۔ فرمایا کہ پھر میں دروازے دے کولوں آیا، اور دروازے کول آون تو بعد ہن حضرت ابوبکر صدیق بھی اتھائیں آ کے بیٹھ گئے، اور حضرت فاروق اعظم بھی گئے، جویں حضور نے مطلب کہ پنڈلیاں دے تو تھوڑا کپڑا چاہ کے اس منڈیر دے اوتے، اس کنویں دی اس دیوار دے اوتے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نال آ کے حضور دے دوویں یار بھی آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ پھر دوبارہ پھر دروازہ کھڑکیا، اور میں ارادہ کیتا کہ ہو سکتا میرا بھرا آیا ہوئے، کیونکہ آخیا کہ آج تک جنت ونڈیندی پئی ہے، آج تک جنت دیاں بشارتاں ملدیاں پئیاں کہ جیڑا بندہ بھی آندا پہ حضور فرماندے کہ جو بھی آوے انہوں بشارت دے دیو۔ تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کاش کہ میرا ایتھے بھرا آ جاندا، لیکن اچانک دوبارہ پھر دروازہ کھڑکیا، فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، اچانک میں ویکھیا کہ دروازہ کھڑکدا ہے۔ میں دروازے تو پوچھیا کہ کون ہو تسی؟ اگو جواب آیا عثمان بن عفان۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جا کے اجازت منگی گئی، اور اجازت منگن تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذلہ وبشروا بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری دو یاراں نو جنت دی بشارت دے چکے ہیں، ہن جڑا تیسرا آندا پیا اینو اجازت بھی دے دے، نال جنت دی بشارت بھی دے دے۔ لیکن اگلی گل حضور دا علم غیب ویکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت جدو انہاں دی ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نو جدو شہید کیتا گیا، اور آپ دے اوتے جڑی مصیبت آئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب، آپ نے فرمایا کہ اذلہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری انہاں نو جنت دی بشارت بھی دیو، نال نال انہاں نو اجازت بھی دیو، لیکن ما بلوا تصیبہ، نال اے بھی دس دیو کہ جنت دی بشارت ملدی پئی ہے، لیکن کچھ مصیبتاں بھی تواڈے اوتے آسن، آزمائشاں بھی تواڈے اوتے آسن۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قبول کیتیاں۔ یعنی یہ مکمل ایک لمبی چوڑی حدیث پاک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچوں سب تو پہلے جنہاں نو جنت دی بشارت ملدی ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سب تو پہلے جنہاں نے حضور دی تصدیق کی تھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور انہاں نو رب ذوالجلال نے بھی مرتبہ عطا کیتا، رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرتبہ عطا کیتا۔ ہن ایک موقع دے ہوتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اے امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے ذکر فرمایا مکمل واقعے نو کہ ایک موقع دے ہوتے حضور علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے موجود ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے ارشاد فرمائے کہ جس دی وجہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نو تعجب بھی ہویا، لیکن جڑے جملے نا اج ساڈے واسطے بڑی ہی وڈی سعادت ہے کہ رب نے سانو بھی کچھ نہ کچھ مقام دیتا ہے، اگرچہ ایسا مطلب ہے کہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ساڈے کولوں کام نہیں ہوندے کہ جڑے حضور علیہ السلام نے فرمائے، اگرچہ سانو کوشش کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حضور نے ساڈے واسطے پہلے خوشخبریاں دے چھڑیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر کاش کہ میں اپنے بھراواں نال مل سکدا، کاش کہ میں اپنے بھراواں نال ملدا، انہاں نال میری ملاقات ہوندی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے بھائی کوئی نہیں ہے، مطلب ہے کہ اساں بھی تواڈے نال رہنے، اساں بھی مطلب ہے کہ معاشرے رہنے، اساں بھی تو تواڈے بھائی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تساں تو میرے صحابی ہو، تساں میرے صحابی ہو۔ فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے بھراواں نال ملدا۔ اے بھائی حضور علیہ السلام نے جڑا بیان کیتا، یا حضور علیہ السلام نے جڑا بھرا آکھیا، یہ سانو عزت دیون واسطے، اے تشریف ہے، حضور علیہ السلام نے سانو شرف عطا کیتا۔ حضور دے آکھن نال ایسا مطلب ہے کہ حضور دے بھرا بن دے نہیں،
لیکن حضور علیہ السلام نے اس وجہ تو فرمایا کہ میرے بعد جڑے آسن جنہوں نے مینوں ویکھیا نہ ہوسی اس دے باوجود بھی میری تصدیق کرسن، فرمایا کہ وہ میرے برائے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی، یعنی دنیا دے وچ بھی انہاں نوں خوشخبری ہے، آخرت دے وچ بھی خوشخبری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اساں تواڈے بھرا کوئی نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تسا بھرا نہیں، تسا نا میرے صحابی ہو۔ تے پوچھا بھرا کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے بھائی او لوگ ہیں کہ جنہاں مینوں ویکھیا کوئی نہیں لیکن میری تصدیق ضرور کیتی ہے، جنہاں مینوں نہیں ویکھیا لیکن میری تصدیق کیتی ہے اور میرے نال اتنی محبت کیتی ہے کہ میں انہاں دے والدین تو بھی ود کے عزیز ہاں، انہاں دیاں جاناں تو بھی ود کے عزیز ہاں۔ فرمایا کہ اتنا وہ اپنی جان نال پیار نہیں کردے جتنا میرے نال پیار کردے، اتنا وہ اپنی اولاد نال پیار نہیں کردے، اپنے والدین نال پیار نہیں کردے۔ فرمایا کہ سب تو ود کے جڑے میرے نال پیار کردے، فرمایا کہ وہ میرے دنیا دے وچ بھی برائے نہ آخرت وچ بھی برائے۔ اے ہن شان دتی گئی تے ہن اگاں شان صدیق اکبر سنو، شان ساڈی کہہ دیتی سانو رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بالواسطہ رب ذوالجلال نے عطا کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سنیا، صحابہ نے سن کے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں وی تواڈے بھرا ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تسا میرے صحابی ہو۔ فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق نو اے ابوبکر کیا صاف ظاہر ہے صحابہ موجود ہیں، ہن صحابہ دی موجودگی دے وچ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا ذکر فرماندے پین یا پھر قیامت تک آون والے سارے مسلماناں دا کہ میرے او بھی بھرا ہیں کہ جڑے قیامت تک مینوں بغیر ویکھیا میرے اوتے ایمان لے کے آسن، بغیر ویکھیا میری تصدیق کرسن، اپنی جاناں تو اپنے مالاں تو اور اپنی اولاداں تو ود کے میرے نال محبت کرسن۔ تے اے جدو ذکر ہویا صحابہ بھی سنیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سنیا تے صحابہ نے بھی عرض کیتی، جڑی ابوبکر صدیق نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں وی تے تواڈے بھرا ہیں۔ حضور نے فرمایا تساں صحابی ہو میرے۔ پھر اگلا ارشاد فرمایا کہ کیا تسا انہاں لوگاں نو پسند نہیں کردے کہ جیڑے تواڈے نال محبت اس وجہ تو کرسن کہ تسا میرے نال محبت کرتے ہو؟ کیڑے لوگ کہ جنہاں نو حضور علیہ السلام نے شان عطا کیتی کہ قیامت تک آون والے مسلمان جنہاں حضور نو ویکھیا بغیر حضور دی زیارت نہیں کیتی، حضور نو ویکھیا کوئی نہیں، حضور علیہ السلام دا چلنا پھرنا، حضور علیہ السلام دا اٹھنا پونا انہاں ویکھیا نہیں، لیکن پھر بھی حضور نال محبت کر دین، اپنی جانوں تو ود کے محبت کر دین۔ فرمایا کہ تسا یہ پسند نہیں کردے کہ او جڑے میرے نال اتنے مخلص ہیں کہ میرے نال اپنی اولاد تو مال تو جان تو ود کے محبت کر دین۔ فرمایا کہ تانوں یہ پسند نہیں کہ تواڈے نال اس وجہ تو محبت کرن کہ تسا میرے نال محبت کرتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ پھر او لوگ کہ جڑے ساڈے نال اس وجہ تو محبت کرتے ہیں کہ اساں تواڈے نال محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ جدوں تک وہ ساڈے نال محبت کردے رہسن کس وجہ تو کہ اساں حضور دے محبوب ہیں، اساں حضور نال محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی اور خصوص بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی انہاں لوگاں نال اس ٹائم تک محبت کردے رہسیں جدوں تک وہ ساڈے نال اس وجہ تو محبت کرتے ہیں کہ اساں تواڈے نال محبت کرتے ہیں۔ یعنی اے ہن پوری امت دے وچ ایک قیامت تک یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور نال محبت اگر ہے نا تے جڑے حضور دے محبوب ہیں انہاں نال بھی محبت ہے۔ حضور نال اگر محبت ہے تے چاہے حضور دی اہل بیت ہوئے، چاہے حضور دے اصحاب ہون، چاہے حضور دی ازواج ہون، کوئی بھی ہے، سارے دی عقیدت صرف اور صرف حضور دی وجہ نال ہے۔ اس وجہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، فرمایا کہ اہل بیت دی محبت بھی انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں، صحابہ دی بھی محبت انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں، حضرت ابوبکر صدیق دی محبت انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں، حضرت مولا علی دی محبت انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں، اہل بیت ہون یا پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ہون، کوئی بھی ہوئے لیکن حضور دا ہوئے، حضور نال محبت کردہ ہوئے یا حضور او دے نال محبت کردے ہون، فرمایا کہ بل حبهم جمیعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا کہ اساں اہل بیت نال بھی محبت کردے ہیں، اہل بیت بھی سانو پیارے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی پیارے ہیں، حضور دی ازواج دی بھی اساں عزت کردے ہیں۔ فرمایا کہ ساریاں دی محبت، ساریاں دی عزت اور ساریاں دا احترام انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں، بلکہ اساں احترام اس وجہ تو کردے کہ حضور دے نال انہاں دا تعلق ہے۔ تے جدوں حضور دی وجہ تو انہاں نال محبت کیتی جاوے تے پھر ایک نال محبت کرن تو بعد دوسرے دے بارے کھوٹ نہیں آ سکدا۔ حضور دی اہل بیت نال محبت کیتی جاوے اور حضور دے صحابہ نال بغض رکھیا جاوے، یا پھر حضور دے صحابہ نال محبت کیتی جاوے اور حضور دی اہل بیت نال محبت نہ کیتی جاوے، انہاں دے نام تو کوئی بندہ سڑے تے او محبت نبی نہیں۔ اس وجہ تو اگے سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اگے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق نال محبت کردا ہے، یقینی طور سے ایسا کردے ہیں نا، لیکن محبت شرعی کیڑی ہے؟ جیڑی جائز محبت ہے، جس نو شریعت دے وچ جائز رکھا گیا۔ ایک محبت علی بھی ہے، ایک محبت صدیق بھی ہے، محبت عمر بھی ہے، محبت عثمان غنی بھی ہے، سارے صحابہ دی محبت۔ جائز محبت کیڑی ہے؟ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے المعتقد المنتقد دی شرح دے وچ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حضرت ابوبکر صدیق نال محبت کردا ہے لیکن ولم یحب علیًا، حضرت مولا علی نال محبت نہیں کردا، حضرت ابوبکر صدیق نال محبت کردا ہے، حضرت ابوبکر صدیق دا نام بھی لیندا ہے، انہاں دی شانہ بھی بیان کردا ہے، لیکن مولا علی دا نام آوے تے او دے دل دے وچ او دے چہرے تے کوڑ آ جاندا ہے۔ فرمایا کہ اے پھر محبت حضور دی وجہ تو محبت نہیں، اے پھر اگر اس نے ابوبکر صدیق نال محبت کیتی ہے تے ابو قحافہ دا بیٹا ہون دی حیثیت نال محبت کیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر حضور دی وجہ تو محبت کردا تے جس دے سسر نال محبت ہے، جس دے سورے نال محبت ہے تے او دے داماد نال بھی محبت کردا۔ حضرت ابوبکر صدیق نال اگر محبت کردا پے تے حضرت مولا علی نال بھی محبت کردا کہ جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق علی نال ہے اور علی حق نال ہے، اور علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ اے اگر محبت ایسی ہے کہ محبت صدیق تا ہوئے لیکن محبت علی نہ ہوئے، فرمایا کہ اساں انہوں جائز نہیں سمجھتے، وہ بالکل جائز کوئی نہیں۔ اور اگے پھر فرمایا کہ جیڑا بندہ محبت علی دا دعویٰ تا کرے، حضرت مولا علی نال محبت کردا ہوئے لیکن حضرت ابوبکر صدیق دا نہ آوے تے پھر او دی زبان بھی گندی چلے، او دے دل دے وچوں بھی کوڑ نکلے، ہر قسم دی برائی کرے، فرمایا کہ وہ حضرت علی نال پھر حضور دی وجہ تو محبت نہیں کردا پیا، بلکہ حضرت علی نال انہاں دی ذات دی وجہ تو محبت کردا پیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر حضرت مولا علی نال حضور دی وجہ نال محبت کردا تے جے دے بھائی نال محبت ہے حضور علیہ السلام دے اس یار نال بھی محبت کردا، جنوں حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی آکھیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں جدوں او دے نال محبت کردا پیا تے جیڑا غار یار ہے اور دو دے وچوں دوسرا ہے اور جس دے بارے رب نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا ہے، فرمایا کہ او دے نال بھی محبت کردا۔ سیدی اعلی حضرت نے اے عقیدہ دیتا اور ساری امت دا 14 صدیاں تو اے سارا عقیدہ چلدا آندا پیا اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاسی۔